وہ اصل میں شیش محل تھا، یہ امرندر سنگھ جو وزیر اعلیٰ بنا تھا انڈین پنجاب کا، اس کے والد کا تھا وہ۔ داؤد غزنوی کی بحث کو اور ان کے جوابات کو دیکھ کر رجسٹر منیر نے کہا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ وکالت شروع کر دیں۔ بھتیجے غازی الدین شہید کے اور غازی عبدالباسط کے والد، یہ لوگ یہاں قریب گلی میں رہا کرتے تھے۔ او کاکا پتر جمعہ پڑھانا کرنا ہے۔ میں نے کہا جی علامہ صاحب میں تو مولوی نہیں۔ تو وہ کلکتہ چلے گئے تھے مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس، اور ان کے نام سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا نام لکھنا شروع کر دیا تھا، محی الدین قصوری۔ اور یہ محی الدین قصوری وہ ہیں معین قریشی جو وزیر اعظم رہے نا، عبوری وزیر اعظم، ان کے والد تھے، پاک کلونی میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ممبر بنا کر دیا تھا۔ وہ ممبر یہاں موجود رہا، میرے دور تک بھی موجود رہا۔ 1998 میں جب ہم نے مسجد بنانی شروع کی تو اس کو نقصان پہنچا، اوپر سے کچھ چیزیں پتھر وغیرہ گرے، تو وہ ممبر جو ہے ہم نے چھوٹی چینیاں والی کو دے دیا، آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس وقت کھڑکیاں وغیرہ جو بنی تھی وہ بھی ان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی تھی، الماریاں بنی ہوئی تھیں ان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی تھیں۔ یہ مسجد جو ہے اس کی تاریخی حیثیت اور حوالوں سے بھی ہے۔ اچھا، سید داؤد غزنوی کے بعد پھر یہاں مولانا محمد اسحاق رحمانی بھی کچھ عرصے کے لیے رہے ہیں۔ اسی طرح عبدالحمید اظہر صاحب بھی اسی دور میں یہاں پڑھتے رہے، یہاں پڑھتے رہے ہیں۔ اور اچھا، یہاں ایک اور بڑی ہستی جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے آئے۔ ہوا یہ کہ انگریز کے دور کے اندر آپ کو پتہ نا، سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا قد تھا، بلکہ جب آل انڈیا کانگریس کے صدر تھے مولانا ابوالکلام آزاد، سید داؤد غزنوی تھے، بہت بڑی قداور شخصیت، بہت بڑے، بعد میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے اور قائد اعظم کے قریبی ساتھی، بہت قریبی، بلکہ جو پہلی پارلیمنٹ تھی پنجاب کی، اس کے اندر وہ اپوزیشن لیڈر بھی تھے۔ تو عرض یہ ہے کرنے کی کہ وہ گرفتار ہو گئے، تو انہوں نے پھر پیغام بھیجا جیل سے مولانا محمد علی لکھوی کو کہ آپ آ کے تو خطبہ دے دیا کریں۔ تو انہوں نے، مولانا محمد علی لکھوی نے کہا کہ میں صرف خطبے کے لیے نہیں آؤں گا، یا کچھ انتظام کریں اپنا مدرسے کا بھی، تدریس کا بھی، تاکہ زیادہ دین کا کام ہو۔ بالکل۔ اب سید داؤد غزنوی مدرسہ غزنویہ امرتسر کے نگران تھے، تو انہوں نے وہاں سے پھر اپنا جو ہے نا ایک استاد اور طلباء جو ہیں ان کو منتقل کیا یہاں، اور مولانا محمد علی لکھوی جتنی دیر رہے ہیں وہ یہاں پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مدرسہ باقاعدہ اپنا قائم رہا ہے۔ مستقل خطبہ میں سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا محمد اسحاق رحمانی رہے، پھر مولانا سید اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ علامہ صاحب کو بھیجا۔ علامہ صاحب واپس جب آئے ہیں 1967 کے قریب مدینہ یونیورسٹی سے، تو ان کو پھر یہاں جو ہے مقرر کیا گیا۔ اچھا، حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ساتھ انتظامیہ نے ایک گھر بھی دیا تھا، لیکن بعد میں جب وہ اپنا کاروبار انہوں نے شروع کر دیا اور باہر منتقل ہو گئے شادمان میں، تو حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ آخر دم تک یہاں پڑھاتے رہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ لارنس روڈ پہ منتقل ہو جائے۔ رانا صاحب آخری جمعے میں شاید یہ الفاظ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ ان کا ارادہ تھا لارنس روڈ پہ منتقل ہونے کا۔ 20 مارچ 1987 کو جو آخری خطبہ دیا انہوں نے، اس کے اندر پھر انہوں نے میرا اعلان کیا کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن میری جگہ پہ وہ نوجوان ہے اور یہ پڑھائے گا۔ بلکہ وہاں ایک لطیفہ بھی ہوا، مجھے کہنے لگے کہ میرا جو ذوق تھا نا وہ لکھنے پڑھنے کا تھا شروع سے، تو مجھے کہنے لگے کہ او کاکا پتر جمعہ پڑھانا کرنا ہے۔ میں نے کہا جی علامہ صاحب میں تو مولوی نہیں، یعنی ویسے تو ماشاء اللہ پڑھے ہوئے مدرسے کے یا مولویوں کے بیٹے ہیں، مولویوں کی جوتیاں اٹھانا اپنے لیے باعث فخر، لیکن وہ رویتاً لیکن ایسے مارے نے تینوں کیا کہ تم مولوی نہیں۔ تو اس وقت سے پھر جو ہے نا میں الحمدللہ یہ کر رہا ہوں، اور میرا خیال تاریخی طور پر جتنا لمبا میرا عرصہ ہو گیا ہے شاید ہی کسی کا، البتہ دوران میں 1 سال کے لیے، 1 سال اور 2 مہینے کے لیے میں امریکہ چلا گیا تھا۔ اس میں کچھ مجبوریاں تھیں میری کہ یعنی علامہ صاحب کی شہادت کے بعد جو تحریک چلی تھی اس میں میرے اوپر کیس وغیرہ بھی بنتے رہے، جو بھی صورتحال تھی۔ اچھا، اس کی ایک تاریخی حیثیت اور بھی ہے۔ تاریخی حیثیت اس کی ایک تو یہ ہے نا کہ قدیمی ہے، لیکن دوسری تاریخی حیثیت یہ کہ انگریز کے خلاف جو تحریک چلی تھی، تحریک آزادی کی تحریک، تو یہاں اکثر جو ہیں یہ تہہ خانوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، بالخصوص جو شمالی سائڈ پہ تہہ خانہ تھا، وہ باہر سے نظر نہیں آتا تھا لیکن تھا تہہ خانہ، تو وہاں رہتے تھے، جایا کرتے تھے۔
یہ اپنا یاگستان، یہ شمالی علاقہ جات جن کو کہتے ہیں چمرکند، ان سائڈوں پہ کابل، یاگستان وغیرہ۔ مولانا محمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہاں کے جو خطیب تھے نا، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کو عرف مولوی بشیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نام ان کا کچھ اور تھا، عبد الرحیم تھا غالباً، تو عرف مولوی بشیر وہ اور یہ سارے یہاں سے تیار ہو کے گئے تھے۔ یہ محمد علی قصوری پتہ کون ہے؟ مولانا عبد القادر قصوری کے بیٹے ہیں، اور یہ 3 بھائی تھے۔ بڑے کا نام تھا محمد علی، اس سے چھوٹے کا نام تھا شوکت علی، اس سے چھوٹے کا نام تھا محمود علی۔ شوکت علی جو ہیں وہ یہاں سے جب اپنا ان کے برانٹ وغیرہ نکلے تو وہ کلکتہ چلے گئے تھے مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس، اور ان کے نام سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا نام لکھنا شروع کر دیا تھا، محی الدین قصوری۔ اور یہ محی الدین قصوری وہ ہیں جو معین قریشی کے والد ہیں۔ اچھا اچھا، زبردست۔ معین قریشی جو وزیر اعظم رہے نا، عبوری وزیر اعظم، ان کے والد تھے۔ اور یہ اپنا جو لارنس گارڈن ہے باغ جناح جس کو کہا جاتا ہے، وہاں آج کل آپ ایک مسجد دیکھتے ہیں، یا ڈاکٹر اسرار احمد خطبہ دیتے رہے ہیں، اس کے جگہ پہ وہاں ایک چبوترا ہوتا تھا، تو یہ بہت بڑی اپنا سیرگاہ تھی، لوگ آتے جاتے تھے۔ انہوں نے اس چبوترے کے اوپر درس کا سلسلہ شروع کیا مولانا محی الدین قصوری نے۔ تو محی الدین قصوری کے بیٹے ہیں اپنا معین قریشی، اور ان کے چھوٹے بھائی تھے محمود علی، ان کا اصل نام شوکت علی تھا۔ محمود علی جو تھے ان کا بیٹا خورشید قصوری، یہ مولانا عبد القادر قصوری۔ تو مولانا محمد علی قصوری جو ہے نا وہ یہاں سے گئے، اور ان کی کتاب ہے ایک مشاہدات کابل و یاگستان، اس کے اندر انہوں نے حالات لکھے ہیں کس طرح وہ گئے، ساری کی ساری انجینئرنگ کالج جو بنا کابل کے اندر وہ ان کی تجویز پر بنا تھا، جو بعد میں کابل یونیورسٹی بھی بنی۔ تو بہت بڑے نام ہیں۔ ایک تو یہ تاریخی حیثیت اس کی، مولانا محمد میاں نے جو کتاب لکھی ہے تحریک ریشمی رومال، اس کے اندر جو آزاد حکومت قائم ہوئی تھی اس کے اندر ان کا ایک عہدہ بھی ہے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی یہاں جب بھی آتے تھے، وہ بٹالہ کے رہنے والے تھے، گرداسپور ضلع کے اندر قادیاں کے قریب تھا رئیس تھے، اور انہوں نے بہت کام کیا۔ ان کا رسالہ جو تھا نا اشاعت السنہ، وہ اپنے وقت کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا رسالہ تھا۔ وہ اکثر خود ہی لکھتے تھے، اور جتنے ادیان ہیں ان کے بارے میں وہ اس میں لکھتے تھے۔ وہ مستشرقین کے بھی اعتراضات کے جواب دیتے تھے، منکرین حدیث کے بھی اعتراضات کے جواب دیتے تھے۔ وہ 1877 سے شروع ہو کر 1910 تک رہے، 10 تک، یعنی کافی 35 سال کے قریب بنتے ہیں۔ تو وہ لاہور چھپوانے آیا کرتے تھے، اسی دوران میں انہوں نے ایک پریس سے اپنا پڑھا کیا۔ تو جب وہ آتے تھے تو یہاں خطبہ دیتے تھے، درس دیتے تھے، مستقل خطیب نہیں وہ تھے، لیکن ان کا جو بیٹھک ہوتی تھی وہ لسوڑی والی مسجد میں ہوتی تھی۔ خطبہ یہاں ہوتا تھا، بیٹھک وہاں ہوتی تھی۔ داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی تحریک ایسی نہیں جس کے اندر وہ مار کا راہ نہ ہوئے ہوں۔ یہ جو جامعہ اشرفی ہے، اس کے جو بانی تھے نا مفتی حسن صاحب، یہ جو موجودہ ہیں فضل رحیم، ان کے بھائی تھے عبد الرحمن اشرفی، ان کے بڑے بھائی تھے عبید اللہ اشرفی، ان کے والد جو تھے مفتی حسن صاحب، وہ شاگرد تھے امام عبدالجبار غزنوی کے۔ تو اس وجہ سے سید داؤد غزنوی کے ساتھ ان کے بڑے مراسم تھے۔ جو اس وقت تقویت الاسلام ہے نا شیش محل روڈ پہ، وہ پاکستان بننے کے بعد انہیں الاٹ ہوا ہے۔ وہ اصل میں شیش محل تھا، یہ امرندر سنگھ جو وزیر اعلیٰ بنا تھا انڈین پنجاب کا، اس کے والد کا تھا وہ اپنا جگہ جو ہے، تو وہاں بعد میں منتقل ہوئے، پہلے وہ یہاں رہا کرتے تھے۔ سید داؤد غزنوی کے بعد حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کا بھی جو تحریکات کے اندر کردار ہے، اور بالخصوص اہل حدیث کی تحریک کے حوالے سے، یا تحریک ختم نبوت کے حوالے سے، اور تحریک نظام مصطفیٰ کے حوالے سے، وہ سب پر یہاں ہے، یعنی اس حوالے سے اس کا ایک مقام رہا اس منبر کا۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات کرنی چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کی تحریک کے حوالے سے مولانا محمد حسین بٹالوی نے کردار ادا کیا، انہوں نے لوگوں کو بتایا۔ اس کے بعد 1953 کی تحریک چلی تھی، تحریک ختم نبوت، جس میں بہت زیادہ لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ اس میں مولانا داؤد غزنوی بھی گرفتار ہوئے، مولانا اسماعیل سلفی بھی گرفتار ہوئے، یہ مسجد وزیر خان کے خطیب تھے مولانا ابوالحسنات، وہ بھی، یہ سارے لوگ گرفتار ہوئے۔ تو وہاں اس وقت جو بنا تھا نا کمیشن، منیر کمیشن اس کو کہتے ہیں، جسٹس منیر کے اپنا نگرانی میں، تو اس میں سب سے اچھی اور علمی اور جو اعتراضات تھے بڑے الجھاؤ والے،
ان کے جوابات یہ مولانا داؤد غزنوی نے دیے تھے، اور داؤد غزنوی کی بحث کو اور ان کے جوابات کو دیکھ کر جسٹر منیر نے کہا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ وکالت شروع کر دیں۔ اور 1974 کی تحریک جو ہے اس میں حضرت علامہ شہید کا کردار ہے، سارے لوگوں نے کام کیا تھا، لیکن شورش کشمیری نے جو محاسبہ کمیٹی بنائی تھی، اور شورش کشمیری تھے کہ جب 29 مئی 1974 کا واقعہ ہوا طلباء کے ساتھ، تو فیصل آباد میں اس وقت لیل پر ہوتا تھا، تو انہوں نے جا کر تجویز دی تھی کہ تمام مکاتب فکر ایک اپنا فورم بنائیں، پلیٹ فارم۔ تو مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو تجویز تھی اور اس کا آرگنائزر بنانے کی تجویز تھی سید یوسف بنوری کو، وہ شورش کشمیری کی تھی، اور اس میں جو تمام جماعتیں شامل ہوئی تھیں، محاسبہ کمیٹی کی طرف سے 2 نام تھے، شورش کشمیری اور علامہ احسان علی ظہیر کا۔ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے میاں فضل حق تھے، مولانا عبدالقادر روپڑی تھے۔ علامہ احسان علی ظہیر وہ فرد ہیں جنہوں نے عالم عرب کو سب سے پہلے قادیانیت کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ اگرچہ کتابیں اور بھی لکھی گئی ہیں عربی کے اندر، لیکن وہ بر صغیر میں لکھی گئی، وہ کسی نہ کسی ایک پہلو کے حوالے سے نہیں، پوری قادیانیت کی حوالے سے القادیانیہ جو ان کی کتاب ہے، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ایک تو عربی کے اندر وہ ہے، یہ جو ہے نا دوسری کتاب اردو میں اسلام اور مرزیت، وہ باقاعدہ کتاب نہیں، وہ علامہ صاحب الاعتصام کے ایڈیٹر ہوتے تھے، ہفتہ روزہ الاعتصام کے، جو بعد میں مولانا طاء اللہ حنیف کے پاس چلا گیا، تو اس کے اندر جو مضامین لکھے تھے ان مضامین کا مجموعہ ہے وہ اسلام اور مرزیت جو ہے۔ تو اس مسجد کا یہ ایک کردار ہے۔